کے طویل ہونے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے دل میں وہ جملے القا کرے گا جن جملوں سے کبھی بھی کسی نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان نہیں کی ہوگی، میں دیر تک اللہ کی تحمید بیان کروں گا، اللہ کی بزرگی بیان کروں گا، اللہ کی حق میں ثنا بیان کروں گا۔ اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے محمد، دنیا میں پورا قرآن پڑھ کے دیکھے، رب نے کہیں یا محمد نہیں کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، رب العالمین نے کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں والضحیٰ کہا۔ اللہ اکبر، مختلف انداز سے رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، لیکن آج قیامت کے دن اللہ اپنے نبی سے اور نبی اپنے اللہ سے اتنا بے تکلف ہوگا کہ رب العالمین قیامت کے دن اس حالت میں جب نبی اپنی جبین کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ اس موقع پر کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، فل تعطا واشفع تشفع، کیونکہ یہ عقیدہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے، سوالوں کو پورا کرنے والا، مرادوں کو پورا کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، التجاؤں کو قبول کرنے والا کوئی ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا میں بھی، اپنی زندگی میں بھی کائنات کے امام نے رب سے مانگا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی اللہ سے التجائیں کریں گے، اور اللہ کہے گا سل تعطا، اے نبی مانگیے، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو اللہ اس کے حق میں قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، پھر نبی علیہ السلام لوگوں کی شفاعت کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ یہ ہے نبی یہ مکرم، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے مقام۔ نبی علیہ السلام با اخلاق تھے، بدگو، سخت گو، معاذ اللہ یہ جملے نبی کے حوالے سے کہنا بھی میری روح جو ہے، میرا روما روما کانپ رہا، لیکن حدیث کا الفاظ ہے کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھا، تورات کے وہ لفظ ہیں کہ جن کو کائنات کے امام کا صحابی تذکرہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام سخت گو نہیں تھے، عفو اور درگزری سے کام لیتے تھے، صلہ رحمیہ کرنے والا کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ انتقام کی آگ اگر کسی کے سینے میں نہیں بھڑکتی تھی تو وہ کائنات کا امام ہی تھا۔ پیار سے، محبت سے، مودت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے نبی علیہ السلام نے دین کو پھیلایا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے آپ کہیں کہ جی ہمیشہ پیار کیا، دشمن اگر میدان میں آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہم نے پہل نہیں کی، ہم نے تو ابینا، ہم نے تو انکار ہی کیا تھا، ہم نے تو منع کیا تھا، یہ ظالم ہم پر یلغار کرنے کے لیے جب آئے ہیں تو پھر ہم نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی ہے، وگرنہ اخلاق کے دامن کو ہم نے آخر وقت تک نہیں چھوڑا۔ یہ بغض، یہ عداوت، یہ کینہ، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکل کے پیار، محبت، امن، چین، سکون، اخوت اور بھائی چارگی جو ہے پھر ایک مرتبہ جنم لے لے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء یہاں پر آئے، ان کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ خاص طور پہ میرے محترم جناب عبد الرحیم کلیم صاحب، بڑے یقینی طور پر رب العزت اللہ اپنے دین کا کام ان سے لے رہا ہے، اللہ ان کو اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں ہمیں تمام مسلمانوں کو دنیاوی اور اخروی کامیابی عطا فرمائے۔ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا عمل جو آپ لوگوں نے سنا؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے، آج فجر میں ہی پتہ لگ جائے گا۔ پڑھیں گے نا فجر کی نماز با جماعت؟ ہاتھ اٹھا کے کہے، رب سے وعدہ کرے آج فجر شاید دوران جلسہ گفتگو ہی فجر ہو جائے گی، آج کوئی کمال نہیں ہے، ہمیشہ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا کا حصول